السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین و سامعین، میں غلام مصطفیٰ آپ کے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 29 اور 30 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ زندگی عارضی ہے، دارالعمل ہے، دوسرے لفظوں میں کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جو عمل کرے گا، خواہ وہ اچھا ہو برا ہو، مرنے کے بعد اللہ کے ہاں اس کا بدلہ پائے گا۔ اور یہی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ بس انسان پیدا ہوا، اس دنیا میں کھایا پیا، مر گیا اور معاملہ ختم۔ لیکن ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کی آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اپنے نامہ اعمال کی پاداش میں اللہ کا غیظ و غضب دیکھے گا تو پھر پچھتائے گا کہ کاش میں حق کو پہچان لیتا۔ لیکن پھر وہ وقت نکل چکا ہوگا، اس وقت کوئی اس کا متبادل یا اس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ فرمایا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور کہتے ہیں یہ لوگ الا حیاتنا الدنیا، یہ دنیا بس دنیا کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ باتیں ہی ہیں، بس دنیا کی زندگی ہے، گزر گئی، ختم ہو گئی، بس ختم۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بالکل ملحد ہیں، جو ان کا عقیدہ ہے کہ ہم خود بخود پیدا ہوئے، بس ایسے ہی ہماری موت آ جائے گی اور بس زندگی بس یہی ہے، مرنے کے بعد کوئی معاملہ نہیں ہو۔ ایک تو اس طرح کے لوگ ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں جو فی زمانہ بھی ہے، اور قریش مکہ کی بھی مثال اس میں آتی ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ بھئی موت کے بعد جی اٹھنے کی زندگی کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ دیوتیوں اور یہ بت انہوں نے جو بنا رکھے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری اللہ کے یہاں شفاعت کریں گے، قیامت کے دن ہمیں چھڑا لیں گے، بس ان کی خدمت کرو۔ جس طرح آج ہمیں یہ بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ بس اپنے پیروں کی، اپنے علماء کی، اپنے بس ان کی خدمت کرو، ان کا کہا مانو، بس یہ بیڑا پار ہے، ان کی نہیں کرو گے تمہارا دین جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، یعنی تم دین سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے لگانے کی بجائے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ہماری بات مانو، ہماری اطاعت کرو۔ تو اسی طرح یہ بہت بڑی ایک ہمارے اندر غلط فہمی ہے۔ فرمایا آج انسان کو مرنا بھی یاد نہیں ہے، وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنا محاسبہ کی اسے زیادہ بالکل ذرہ برابر فکر نہیں ہے۔ وہ دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر منہمک ہو گیا ہے، بس اچانک ایک دن زندگی کی یہ ڈور ٹوٹے گی اور پھر آخرت کا سما ہوگا، یہ پچھلا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اعمال کا رجسٹر وہ بھی بند لپیٹ لیا جائے گا، اور قیامت کے دن پھر اللہ کے حضور ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے جب آئے گا تو پھر اس وقت ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ تعالیٰ اس میں درج کیا ہوا ہوگا۔ پھر انسان یہی حسرت آج کے امیز بنے کھڑا ہوگا، اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ فرمایا اللہ فرما رہا ہے کہ تیری بھلائی کی ہدایت کے لیے میں نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، تو نے ان کا تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا، ان گھمنڈ میں اور تکبر میں میرے حکموں کو حقارت سے اپنے قدموں کے نیچے روندا۔ قرآن پاک
قیامت تک کا ایک نقشہ کھینچ کر اس کو یعنی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب سنبھل جاؤ، یہ زندگی مہلت ختم ہو گئی. بلو ترائے وہ کہ وہ علی ربہم، کاش کہ تم دیکھ سکتے جب یہ کھڑے کہ اللہ فرما رہے ہیں، یعنی اللہ بار بار ہمیں فکر کی دعوت دے رہے ہیں. قال لیس ھذا بالحق، پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ اب کھڑے گئے اپنے رب کے سامنے، اس وقت پوچھے گا اللہ کیا اب نے دیکھ لیا قیامت برحق نہیں ہے؟ جس کو تم ٹھکرا رہے تھے، جس پر تم اس کی پرواہ نہیں کر رہے تھے. قالوا بلا، رب نے کہا ہاں اللہ میاں ہے تو ٹھیک. قال فذوقوا العذاب، اللہ فرمائے کہ پس پھر چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، اس سبب سے کہ تم نے میرے حکموں کی تکفیر کی، ان کا انکار کیا، تو اب چکھو. یہ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ایک نقشہ کھینچ کر قیامت کا منظر اس کو پیش کرے. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 21 میں بھی اسی طرح کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ما کنتم تعملون. اللہ فرما رہے ہیں اس دن اوپر تلے سے عذاب انہیں ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائیں گے اب چکھو اپنے اعمال کا بدلہ جو تم کیا کرتے تھے. سورۃ سجدہ آیت نمبر 20 میں فرمایا وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، یعنی چکھو اس عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلاتے تھے، جس کا انکار کرتے تھے. پھر انسان کہے گا وقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. اللہ اے کاش مجھے، یعنی اللہ سے فریاد کرے گا اور اپنے آپ سے کہے اے کاش اگر ہم اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اس کو جھٹلائیں گے نہیں، مومن بن کے رہیں گے. اللہ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. جب تمہیں لٹا دیا بھی جائے گا نا، اگر اول تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لٹایا ہی نہیں جائے گا، اللہ فرما رہے ہیں اگر لٹا بھی دیا جائے گا بالفرض تو تم ضرور وہی کرو گے جسے تم منع کیے گئے. پہلے بھی تم وہی کرتے رہو، اب بھی تم وہی کرو گے. یہ جھوٹے ہیں. سورۃ کہف آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ اس وقت انسان کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اے اللہ نے اس میں میرا کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل لکھے بغیر نہیں چھوڑا. پھر کہا اپنے ہاتھ کاٹ کر وہ میری تو ساری باتیں اللہ کو پتہ تھا، میرا تو سب کچھ لکھا جا رہا تھا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّ، کاش مجھے میرا نامہ اعمال ملا ہی نہ ہوتا. یعنی پھر یہ باتیں انسان کو جب حقیقت سامنے آ جائے گی پھر فائدہ نہیں ہوگا اس کا. اب فکر کرنی چاہیے انسان کو کہ قیامت کے دن رون دھونے کی بجائے اپنے گناہوں پر اب رویا جائے. آج رویا ہوا کام آئے گا، آج آنسو بہائے ہوئے کام آئیں گے. خدا کے لیے اللہ کی طرف لوٹ آؤ. جب فرشتہ جلا گیا نا تو توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور پھر کچھ حل نہیں ہے. آج اپنے روٹھے رب کو منا لو، وہ جلدی مان جاتا ہے. اللہ کو منا لو، وہ جلدی مان جاتا ہے. چند آنسو بہاؤ اس کے سامنے، اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرو، توبہ کرو اور اللہ سے درخواست کرو اے اللہ میں جو کر بیٹھا وہ مجھے معاف کر دے، آئندہ مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما. جب ہم اس پہ غور فکر کریں گے تو اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما دیں گے. آج کا رونا دھونا کام آئے گا، قیامت کا رونا دھونا کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ کا اس دن غضب بڑا سخت ہوگا. اللہ فرمائیں گے دفع ہو جو میں ان سے بولتا، یہ میں نے اللہ کہیں گے میں ان سے کلام نہیں کرنا چاہتا، ان کو کھینچو پکڑو دوزخ میں پھینک دو، اونٹے منہ ڈال دو. یعنی اللہ کا غضب ہوگا. دیکھیں یہ دنیا دارالعمل ہے. آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس طرح ہم دنیاوی کاموں کے لیے، حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہے، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، دن رات ایک کیا ہوا ہے، نہ تکلیف وہ کام کرتے ہوئے نہ ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے. بس بھاگ 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 کر دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں، اور یہ دنیا ہے ایک دن تجھے چھوڑ دے گی. اور پھر تو نے اپنے ان اعمال کا حساب دینا ہے جو تو نے اللہ کے کیا، تو نے اللہ کے حکموں کی پابندی کی، حکموں کو مانا، اس پہ چلا. بہت مشکل گھڑی ہے قیامت کی. ابھی وقت ہے، سوچیں سمجھیں اور اپنے آپ کو بدلیں اور اللہ سے توبہ کر لیں. اللہ جلد ماننے والا ہے. اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین واجعلنا من عبادک الصالحین
وجعلنا من الذین ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آمین یا رب العالمین۔